السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بڑا ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے پاک اسٹڈی کا۔ اسٹوڈنٹس، اس ٹاپک میں ہم پاکستان کی آئینی ارتقاء کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی آئینی ارتقاء کا آغاز کیسے ہوا، آئین کیسے بنا، آئین میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں، یہ تمام چیزیں، آئین کی اہمیت، آئین کیسے بنا، آئین کے لیے کیا کیا تیاریاں کی گئی، ہم اپنے پچھلے لیکچر میں بڑی اچھی طرح اس کو جان چکے ہیں۔ اسٹوڈنٹ، آج کا جو ٹاپک ہے دس از سو انٹرسٹنگ ٹاپک۔ اسٹوڈنٹ، آپ اس ٹاپک کو سنیں گے، جانیں گے تو آپ کو اس میں بڑا مزہ آئے گا۔ اسٹوڈنٹ، آج کے اس ٹاپک میں ہم ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کی آئینی ارتقاء میں کیا ہوا، کیسے ہوا، کب ہوا، کس طرح ہوا۔ آج کا یہ ٹاپک جو ہے بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے۔ اسٹوڈنٹ، ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے اس کی کو اگر ہم کہیں تو یہ ایک اہم کہانی کی طرح کا ایک ٹاپک ہے۔ ہماری تاریخ کو اسٹوڈنٹ اگر دیکھا جائے تو یہ ایک کہانی اس پر بڑی فٹ آتی ہے۔ اسٹوڈنٹ، آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ اس کہانی کا کیا نام ہے۔ اسٹوڈنٹ، اس کہانی کا نام ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اسٹوڈنٹس، اس کہانی سے ہمیں بالکل ہی اندازہ ہو گیا ہے کہ ہماری آئینی ارتقاء میں جو ہوا، جس طرح ہوا، کس طرح ہوا، اس میں اس کہانی کا ذکر جو ہے ہم نے اس لیے کیا کہ پاکستان کی آئینی ارتقاء میں ہمارے جتنے بھی رہنما، ہمارے جتنے بھی لیڈرز آئے، انہوں نے جو کیا، انہوں نے جو فصل بوئی، انہوں نے اسی فصل کو کاٹا۔ اس کہانی کا مطلب ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اسٹوڈنٹ، اس لیکچر کو سننے کے بعد آپ کو ایسا لگے گا کہ ہم نے پاکستان کی آئینی تاریخ کو بڑی انٹرسٹنگلی اس کو پڑھ لیا ہے۔ اسٹوڈنٹ، اس لیکچر کو سننے کے مطابق اس کو آپ خود بخود ڈفرینٹ حصوں میں، ڈفرینٹ پارٹس میں تقسیم کر دیں گے۔ اسٹوڈنٹ، آج ہم پاکستان کی آئینی تاریخ میں بہت ہی عجیب سی تاریخ کا ذکر کریں گے۔ اسٹوڈنٹ، آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے کہ پاکستان کب بنا۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا۔ اسٹوڈنٹ، آپ سب جانتے ہیں، آپ اپنے بچپن سے اس ڈیٹ کے بارے میں جانتے ہیں کہ اگر آپ سے بچپن میں آپ کی ٹیچر اس کویسچن پوچھتی ہے کہ وین ڈیڈ پاکستان کیم انٹو بینگ، تو آپ اس کا آنسر دیتے ہو کہ پاکستان کیم انٹو بینگ آن 14 اگست 1947۔ اسٹوڈنٹ، 14 اگست 1947 کو آپ اپنے بچپن سے جان چکے ہیں کہ پاکستان بنا۔ اسٹوڈنٹ، پاکستان ہمیں بڑی کوششوں سے، بڑی جد و جہد سے، ہمارے مسلمان رہنماؤں کی بڑی کوششوں، بڑی جد و جہد سے ہمیں ملا۔ اسٹوڈنٹ، آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان شریف کا مہینہ تھا جس میں اللہ نے ہمیں آزادی جیسی نعمت سے نوازا، ایک آزاد ملک جیسی نعمت سے نوازا جس کا نام ہم نے رکھا پاکستان۔ اسٹوڈنٹ، 14 اگست 1947 کو ایک ملک جو کہ ہمیں ایک تحفے کی طور پر اللہ نے نوازا، رمضان شریف میں ہمیں یہ ملک جو ہے وہ ہم نے حاصل کیا، بڑی محنت، بڑی کوشش، بڑی جد و جہد کر کے۔ اسٹوڈنٹ، یہ پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا کہ یہ تباہ ہو جائے۔ اسٹوڈنٹ، آئینی ارتقاء میں اگر ہم آگے بڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ پاکستان کو کتنے مسائل سے دوچار ہونا پڑا۔ ہمارے لیڈرز کی بہت زیادہ، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری لیڈرز کی نااہلی، ہمارے لیڈرز کی ڈفرینٹ کرپشن، ڈفرینٹ غلط وہ پروپیگنڈے سے پاکستان جو ہے وہ ہمارا جو ہے ان کی آئینی ارتقاء جو ہے وہ بڑی سست رفتاری کا شکار ہوئی۔ اسٹوڈنٹ، لیکن اگر ہم
اس بات کا اعادہ کریں، اس بات کا وعدہ کریں، تو انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے، کم از کم میرا ایمان تو ہے، اور انشاءاللہ بیٹا آپ سب کا بھی یہی ایمان ہے. مجھے امید ہے کہ ایز اے سٹیزن آف پاکستان آپ کا بھی یہ ایمان ہوگا کہ ایک دن یہی ملک دنیا کے ایک سپر ملک بن کر ابھرے گا. دنیا کے اوپر انشاءاللہ پاکستان ایک سپر ملک، ایک سپر کنٹری، ایک سپر پاور بن کر ابھرے گا انشاءاللہ. اسٹوڈنٹس آپ آج سے یہی اعادہ کریں. اگر آپ اعادہ کریں، آپ وعدہ کریں، ہم وعدہ کریں، آپ وعدہ کریں، میں وعدہ کروں، اور آپ کے ساتھ آگے اور بھی لوگ وعدہ کرتے جائیں، تو انشاءاللہ ہماری ایک چین بنے گی، اور اس چین سے ہم انشاءاللہ اپنے ملک کو دنیا کے اوپر ایک سپر پاور بن کر ابھاریں گے انشاءاللہ. جی تو اسٹوڈنٹس اب بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. اسٹوڈنٹس 14 اگست 1947 سے ہماری کہانی کا آغاز ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس 14 اگست 1947 کو دستور ساز اسمبلی نے 11 اگست 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح، ہی از دا فادر آف دا نیشن، ان کو فرسٹ گورنر جنرل کا عہدہ دیا گیا. اینڈ دا لیاقت علی خان بیکیم دا فرسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان. اسٹوڈنٹ مینس کہ دا فرسٹ گورنر جنرل واز قائد اعظم محمد علی جناح اینڈ دا فرسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان واز لیاقت علی خان. اسٹوڈنٹ اب بات آتی ہے گورنر جنرل کی. اسٹوڈنٹ دا فرسٹ گورنر جنرل واز قائد اعظم محمد علی جناح، لیکن اگر ہم آج کل کی بات کریں تو گورنر جنرل کا عہدہ آج کل نہیں ہے. اسٹوڈنٹ مطلب یہ کہ آج کل جو ہمارا پریزیڈنٹ ہے اس ٹائم وہ عہدہ گورنر جنرل کے پاس ہوتا تھا. اٹس مینس دیٹ گورنر جنرل واز دا اولڈ مین آف دی از دا اولڈ مین آف دی پریزیڈنٹ. مینس کہ گورنر جنرل جو ہے یہ اولڈ جو نیم ہمارا گورنر جنرل ہے، اور آج کل ہمارا وہ صدر کے پاس ہے، مطلب پریزیڈنٹ کے پاس ہے وہ گورنر جنرل کا عہدہ. اٹس مینس قائد اعظم واز دا فرسٹ ہیڈ آف دا اسٹیٹ اینڈ دا فرسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان واز لیاقت علی خان. مطلب یہ ہوا کہ قائد اعظم محمد علی جناح واز دا فرسٹ ہیڈ آف دی اسٹیٹ، مینس دا فرسٹ پریزیڈنٹ آف دا اسٹیٹ، اینڈ لیاقت علی خان واز دا فرسٹ پرائم منسٹر آف دی اسٹیٹ، اینڈ لیاقت علی خان واز دا ہیڈ آف دا کیبنٹ. اسٹوڈنٹ دا فرسٹ پریزیڈنٹ آف کانسٹیٹیوشنل اسمبلی کی بات اب یہاں پر آتی ہے کہ ہو واز دا فرسٹ پریزیڈنٹ آف دا کانسٹیٹیوشنل اسمبلی. اسٹوڈنٹ سب سے پہلے ہم نے کانسٹیٹیوشنل اسمبلی کو دیکھنا ہے. کانسٹیٹیوشنل اسمبلی مینس نیشنل اسمبلی، مینس اٹ is the constitutional assembly is the old name of the national assembly. اسٹوڈنٹس بات آتی ہے نیشنل اسمبلی کی. اسٹوڈنٹ 1945 میں جب الیکشن ہوئے تو وہ لوگ جنہوں نے کامیابی حاصل کی they became the members of the constitutional assembly. اسٹوڈنٹس کانسٹیٹیوشنل اسمبلی کے تمام لوگوں کو ملا کر پاکستان کی پہلی قانون ساز اسمبلی بنائی گئی. اسٹوڈنٹ کانسٹیٹیوشنل اسمبلی قانون ساز اسمبلی کا اس ٹائم وہ ادارہ تھا جو آج کل ہماری قومی اسمبلی ہے. اسٹوڈنٹ اس ٹائم کانسٹیٹیوشنل اسمبلی کا جو بڑا ہوتا تھا اس کو چیئر پرسن کہا جاتا تھا، جس طرح آج کل ہمارا اسپیکر ہوتا ہے. مطلب اس وقت کا اسپیکر جو تھا وہ آج اس وقت کا چیئر پرسن جو تھا وہ آج کل پاکستان کا اسپیکر ہے. اس وقت کی جو اسمبلی تھی اس کا پرانا نام اس کو کہا جاتا تھا کانسٹیٹیوشنل اسمبلی، اور اسپیکر کا پرانا نام پریزیڈنٹ تھا. تو فرسٹ پریزیڈنٹ آف دا کانسٹیٹیوشنل اسمبلی جو تھی اس کا جو اسپیکر ہوتا تھا وہ پریزیڈنٹ ہوتا تھا. اٹس مینس دا فرسٹ اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی واز
قائد اعظم محمد علی جناح. It means that the first Governor General was Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah, the first Prime Minister was Liaquat Ali Khan, and the first President of the Constitutional Assembly was also Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah. Student, when Pakistan came into being on 14th August, آپ سب جانتے ہو کہ جب پاکستان 14 اگست 1947 کو بنا تو کچھ وقت بعد، کچھ مہینوں بعد کہتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح ڈائیڈ in 1948. اسٹوڈنٹ، اب یہاں پر بات آتی ہے کہ گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح فوت ہو گئے. اب ان کے فوت ہو جانے کے بعد سیکنڈ گورنر جنرل کس کو بنایا گیا؟ اسٹوڈنٹ، یہاں پر بات آتی ہے کہ سیکنڈ گورنر جنرل جو بنایا گیا، ہز نیم واز خواجہ ناظم الدین، دا موسٹ فیمس نیم. تو سیکنڈ گورنر جنرل جو ہمارے بنے، ہز نیم واز خواجہ ناظم الدین. Students, Khwaja Nazimuddin, the most famous name, he became the second Governor General of Pakistan. Student, جیسا کہ میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا کہ the first Governor General was لیاقت علی خان and Students, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ the first Governor General was قائد اعظم محمد علی جناح and the first President of the Constitutional was also قائد اعظم محمد علی جناح. Now he was died. اب وہ فوت ہو گئے تو the second Governor General became خواجہ ناظم الدین. Students, اب یہاں پر بات آتی ہے کہ who was the second President of the Constitutional Assembly. تو اسٹوڈنٹ، آپ نے سنا ہوگا، آپ نے نام سنا ہوگا کہ مولوی تمیز الدین became the second President of the Constitutional Assembly. اسٹوڈنٹس، اب یہاں پر جو حکومت ہے وہ 3 لوگوں کے ہاتھوں میں آ گئی. 3 لوگ کون تھے؟ گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین، پرائم منسٹر لیاقت علی خان، اینڈ the second President of the Constitutional Assembly was مولوی تمیز الدین. اسٹوڈنٹس، اب یہ 3 لوگ مل کر پاکستان کی پہلی جو اسمبلی کا جو لینڈ مارک ہے ڈاکومنٹ میں، یہ لوگ جو ہیں وہ اس کو پاس کرتے ہیں کانسٹیٹیوشنل اسمبلی کا. اسٹوڈنٹس، میں دوبارہ آپ کو بتاتی چلوں کہ اب ہم اگلے فیز کی طرف جا رہے ہیں. اب یہاں پر 3 لوگ آ گئے ہیں پاکستان کی حکومت کو چلانے کے لیے. پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل اسمبلی کے لیے ان لوگوں نے اب کیا کرنا تھا؟ ایک لینڈ مارک ڈاکومنٹ جو ہے وہ پاس کرنا ہے. اب لینڈ مارک ڈاکومنٹ جو ہے، اس سے پہلے کے لیکچر میں آبجیکٹیو ریزولوشن میں آپ کو سمجھا چکی ہوں کہ 12 مارچ 1949 کو ایک لینڈ مارک ڈاکومنٹ جو ہے یہ لوگ تینوں لوگ جو ہیں وہ پاس کرتے ہیں. دا لینڈ مارک ڈاکومنٹ از آبجیکٹیو ریزولوشن. اسٹوڈنٹ، اس کا مطلب ہے وہ آبجیکٹیو ریزولوشن کا مطلب ہے وہ آبجیکٹیوز دیٹ ڈیفائنز دا آبجیکٹیوز آف پاکستان، کہ ہم نے کیوں ملک کو بنایا اور اس میں ملک کو بنانے کے تمام مقاصد جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں. اس کے بیسک اب آبجیکٹیو ریزولوشنز کا مقصد تھا پاکستان کے لیے نیا آئین بنانا، اس کے لیے بیسک پرنسپل کی کمیٹی بھی بنائی گئی. اس بیسک پرنسپل کی کمیٹی کے بنانے کا مقصد کیا تھا؟ ٹو فارمولیٹ دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ان دا لائٹ آف آبجیکٹیو ریزولوشن. آبجیکٹیو ریزولوشن کے مطابق کیا کرنا تھا؟ پاکستان کے لیے ایک آئین بنانا تھا. اٹ واز اے پرائمری رسپانسبلٹی آف بیسک پرنسپل کمیٹی کہ ملک کے لیے ایک نیا آئین بنائے. بیسک پرنسپل کمیٹی کی جو رپورٹ ہے یہ لیاقت علی خان کو بھی
لے گئی۔ اسٹوڈنٹ یہاں پر بات آتی ہے کہ بیسک پرنسپل کمیٹی کی جو رپورٹ تھی وہ لیاقت علی خان کو کہ حکومت کو ختم کر تو اسٹوڈنٹس یہاں پر اب بات آتی ہے لیاقت علی خان کی کہ لیاقت علی خان کو راول پنڈی میں لیاقت باغ میں شہید کر دیا گیا۔ اسٹوڈنٹس ہم نے پڑھا کہ the first governor general قائد اعظم when he was died then خواجہ ناظم الدین became the second governor general of Pakistan and the first president of the constitutional assembly was قائد اعظم when he was died then the second president of the constitutional assembly became Maulvi Tamiz Uddin. Students, and the first prime minister was لیاقت علی خان. now he was died. اب ان کی سیٹ جو ہے وہ خالی ہو گئی. اب جب ان کی سیٹ خالی ہو گئی تو یہاں پر ہماری پرائم منسٹر خواجہ ناظم الدین، ہمارے کانسٹیٹیوشنل اسمبلی کے جو مولوی تمیز الدین، وہ دو رہ گئے. اب یہاں پر مسئلہ آتا ہے کہ who will became the second prime minister of پاکستان. اسٹوڈنٹ یہاں پر ایک ٹرن بیک ہوا. خواجہ ناظم الدین he was the governor general of پاکستان بٹ یہاں پر انہوں نے گورنر جنرل کے عہدے کو چھوڑ کر انہوں نے پی ایم کا عہدہ سنبھال لیا. اب جب گورنر جنرل کا عہدہ چھوڑ کر انہوں نے پی ایم کا عہدہ سنبھال لیا تو اٹس مینس کہ یہاں پر اب گورنر جنرل کا عہدہ خالی ہو گیا. اب اسٹوڈنٹس who will became the third گورنر جنرل آف پاکستان. اب یہاں پر بات آتی ہے کہ جو تھرڈ گورنر جنرل آف پاکستان ہے وہ کون بنے گا. جی تو اسٹوڈنٹس who will became the third governor general of پاکستان. پکچر آپ کے سامنے ہے. جی بیٹا غلام محمد became the third governor general of پاکستان. اسٹوڈنٹ اب یہاں پر فل ہو گیا ہمارا گورنر جنرل غلام محمد، پرائم منسٹر خواجہ ناظم الدین اینڈ دا کانسٹیٹیوشنل اسمبلی پریزیڈنٹ مولوی تمیز الدین. سمجھ آ گئی ہے بیٹا اسٹوڈنٹ. جی اب یہاں پر بات آتی ہے آگے قصے کی. اسٹوڈنٹ بات آتی ہے کہ خواجہ ناظم الدین کو یہاں پر گورنر جنرل غلام محمد نے کام کرنے نہیں دیا. یہاں پر کیوں کام کرنے نہیں دیا؟ یہاں پر کچھ ایشوز جو ہیں وہ سامنے آئے پاکستان کو. سب سے پہلا ایشو جو ہے وہ گورنمنٹ کو قادیانیوں کا ایشو بھی آیا، قادیانیوں کا ایشو بھی اٹھا. اس کے بعد ایک دوسرا ایشو جس کو کہتے ہیں ایک سو کالڈ قحط جو ہے وہ ملک میں کریٹ کیا گیا، جس کا ذمہ وار جو ہے وہ غلام محمد نے ٹھہرایا خواجہ ناظم الدین کو. اس کو کہا کہ وزیر اعظم جو ہے اس کا عہدہ آپ دیتے ہو کہ نہیں دیتے. یہاں پر جو ہے وہ جھگڑا شروع ہو گیا. غلام محمد نے خواجہ ناظم الدین کو اب جھگڑے کے تحت یا کہتے ہیں کنفلکٹ کے تحت ایک قانون کے تحت 58(2)B کا استعمال کیا گیا. اسٹوڈنٹ اب یہاں پر بات آتی ہے 58(2)B کی کہ 58(2)B کیا ہے. تو اسٹوڈنٹس اب یہاں پر بات آتی ہے 58(2)B کی کہ وٹ از 58(2)B. اسٹوڈنٹس اکارڈنگ ٹو 58(2)B دا پاور آف دا پریزیڈنٹ جو ہے وہ ان کے کیا ہوتا ہے کہ دا پریزیڈنٹ ول بی ڈیزالو دا نیشنل اسمبلی. مطلب کہ پاور جو ہے it will be in the hand of the president and he will dissolve the national assembly according to 58(2)B. مطلب پاور جو ہے وہ یہاں پر کس کے پاس ہوں گے؟ پریزیڈنٹ آف کانسٹیٹیوشنل اسمبلی
تو کانسٹیٹیوشنل اسمبلی کے پریزیڈنٹ کے پاس یہ اتھارٹی ہوگی کہ وہ جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کو توڑ سکتا ہے۔ یہاں پر پریزیڈنٹ کانسٹیٹیوشنل اسمبلی، پریزیڈنٹ آف دا پاکستان مینس پریزیڈنٹ آف پاکستان گورنر جنرل۔ گورنر جنرل کے پاس یہ اتھارٹی ہے اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 58(2)B کہ ہی کین ڈیزالو دا پاور، مطلب ہی کین ڈیزالو دا نیشنل اسمبلی، مینس کہ اٹ از ان دا ہینڈ آف دا گورنر جنرل دیٹ ہی ول ڈیزالو دا نیشنل اسمبلی۔ اسٹوڈنٹ یہاں پر غلام محمد نے پی ایم جو پرائم منسٹر تھے ان کو ریموو کیا اور کیبنٹ کو کچھ نہیں کہا، اور اس نے کیبنٹ کے سر پر کسی کو پی ایم بنایا گیا، مطلب کسی اور کو پی ایم بنایا۔ غلام محمد نے کیا کیا، اس نے جو ہمارے خواجہ ناظم الدین تھے ان کے عہدے کو ختم کر دیا، لیکن کیبنٹ کو نہیں ہٹایا، بلکہ اسی کیبنٹ کے تحت جو ہے ہمارا محمد علی بوگرا کو 3rd پرائم منسٹر بنایا گیا پاکستان کا۔ اسٹوڈنٹ اب یہاں پر ایک اگلا ٹرن بیک آ گیا ہے، یہاں پر پرائم منسٹر جو ہے وہ چینج ہو گیا۔ 3rd پرائم منسٹر واز محمد علی بوگرا۔ اسٹوڈنٹ اب آتی ہے یہاں پر بات محمد علی بوگرا کی۔ جی تو اسٹوڈنٹس اب ہم پہنچے ہیں محمد علی بوگرا پرائم منسٹر آف پاکستان کی طرف۔ ہم نے پڑھا کہ محمد علی بوگرا جو ہے اب پاکستان کے وزیر اعظم بنے یہاں پر۔ اسٹوڈنٹس اب ہم آگے پڑھیں گے محمد علی بوگرا نے حکومت کو آگے کیسے چلایا۔ اسٹوڈنٹس محمد علی بوگرا نے آگے ایک فارمولہ پیش کیا۔ کہا جاتا ہے کہ محمد علی بوگرا نے آگے بہت اچھے کام کیے، ان کے ان اچھے کاموں میں ایک کام ہے محمد علی بوگرا فارمولہ۔ اسٹوڈنٹس انشاءاللہ امید ہے آپ کو میرا یہ لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا، اور انشاءاللہ ہم آگے جا کر محمد علی بوگرا فارمولے کو ایکسپلین کریں گے، محمد علی بوگرا فارمولے کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اسٹوڈنٹس تھینک یو سو مچ۔ اگر آپ کو کوئی بھی کویشچن ہو اس لیکچر سے ریلیٹڈ تو آپ یو کین آسک می کویشچنس فرام ریلیٹڈ ٹو دس لیکچر اوپنلی۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔